اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. تختی نمبر 10. یہ ایک لحاظ سے تو تختی نمبر 10 ہے، جزم والی تختی. دوسری لحاظ سے یہ ہمارا تیسرا سبق ہے. نورانی قاعدہ 3 اسباق پر ہم نے تقسیم کیا تھا. تیسرے سبق کا نام ہے ادائے حروف باعتبار صفات حروف. ان حروف میں کیا صفات، کیا کیفیات، کیا طریقے بنا کے ہم پڑھیں گے. اس حرف کو کیسے پڑھا جائے گا، اس کلمے کو کیسا پڑھا. اب پڑھنے کی کیفیت، پڑھنے کے طریقوں کو سمجھنے کے لیے ہم نے سبق رکھا ہے ادائے حروف باعتبار صفات حروف. اب اپنے معزز ساتھیوں کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ یہاں تک جہاں آپ نے جو پڑھا، امید ہے اس سے بہت بڑا فائدہ ہوا ہوگا. اور یہی میں دعا کرتا رہتا ہوں کہ رب کریم جو بھی پڑھیں جہاں بھی ہو، اے رب ان کو اس سے زیادہ مستفید فرمائیں. تو بھائی جتنا فائدہ ہوا ہوگا اتنا ہی امت کو، دوسرے لوگوں کو، اپنے بھائیوں کو، خاندان والوں کو یہ بات پہنچا دو اور سمجھاؤ. ادائے حروف باعتبار صفات حروف. اس تختی میں سب سے جو پہلی بات آپ نے یاد کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ صفات کی بات کو سمجھ لیں کہ صفات ہیں کیا. اصل میں صفات جو ہے وہ صفت کی جمع ہے. صفت کی جمع ہے. تو صفت کہتے ہیں کیفیت، انداز بیان کو. حروف میں ایک چیز کی جو حسن، ایک چیز کی بناوٹ جس سے اس کی تعریف کی جا سکے، اس سے صفت کہا جاتا ہے. اب ایک آدمی ہے، اس کا نام محمد عمر ہے. اب محمد عمر کے نام سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کچھ دلیر آدمی ہوگا. اور جب آپ نے اس کو دیکھا، اس کی ادا کچھ اور ہے، بیٹھنے کا انداز ہے، بیان کرنے کا کچھ اور انداز ہے، عالم ہے، حافظ ہے، قاری ہے، مفتی ہے، قاضی ہے، اچھے صفات اس کے اندر جمع ہے. اب صفات کے اعتبار سے وہ بندہ کتنا واضح ہو رہا ہے. تو جس بات سے کسی حرف کی پہچان پوری طور پر واضح ہو جاتی ہے، وہ چیزیں اس کی صفت ہوا کرتی ہیں. یہاں تک تو ہم نے حروف کے نام، بھائی اس کا نام کیا ہے، اس کا نام محمد عمر ہے، اس کا نام الف ہے، اس کا نام با ہے، اس کا نام تا ہے. اچھا اس کا گھر کہاں ہے، یار یہ کوئٹہ میں رہتے ہیں. اچھا کوئٹہ میں کہاں پہ رہتا ہے، محل کے اندر میں نے بات کی تھی. یہ کہاں، کوئٹہ میں رہتے ہیں. اچھا کوئٹہ میں کہاں، نواکلی میں رہتا ہے، کینٹ کے قریب رہتا ہے. اچھا اس کا نام، یہ تو ہم نے ماشاءاللہ جان لیا. پھر اس کے پاس ہم ضرور چکر لگائیں گے تاکہ ہم دیکھ لیں کہ وہ رہنے، اس کے اٹھنے بیٹھنے وغیرہ کا کیا طریقہ کار ہے. بالکل یہی ہے. ہم نے یہ بات جان لی کہ یہ حروف ان کے نام کیا ہیں، نام جان لیے. اچھا ابھی ان کے گھر کہاں ہے، محل کہاں ہے، اس کا محل 5 محل ہم نے جان لیے. اچھا اب کس گلی میں اس کا گھر ہے، یہ دوٹی کی کالونی تو ہم پہنچ گئے. اب کس گلی میں ہے، کون سا نمبر ہے، نمبر 1 2 3 17 مخارج سارے اس میں بھی ہمیں پتہ چلا کہ یہ حروف اس نام کے حروف ہے، اس علاقے کے ہیں، اس گلی اس کوچے سے یہاں نکلتے ہیں کہ گھر کو بھی ہم نے دیکھ لیا اور پہچان لیا. اب آگے جا کر کے
ان کے اندر ان کی ادا کی صفات، کیا کیا صفات ان کے اندر لگے ہوئے ہیں. اب صفات والی تختی یہاں سے شروع ہو رہی ہے. کہ کیا ہم نے ادائے حروف بے اعتبار صفات حروف. تو صفات صفت کی جمع ہے. صفت اس کیفیت کا نام ہے جسے وہ حرف ادا کی جاتی ہے. وہ کتنی کیفیت ہیں؟ تو اس کی دو قسمیں ہیں. صفات لازمہ، صفات عارضہ. لازمہ وہ صفات ہے جن کے ادا نہ ہونے سے حرف بگڑ جاتا ہے، اور یہ 17 ہیں. یہ انسان کے اندر بھی یہی حال ہے. آپ ظاہر سے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ خوبصورت ہے، جسیم ہے، وسیم ہے، سارے ماشاءاللہ. آپ سمجھیں گے کہ یار بس یہ میرا بھائی ہو، یہ میرا یہ ہو، کہ نہیں یہی وہ بندہ ہو جس سے آپ سمجھے کہ تعلقات قائم رکھیں. یہی بندہ ہو. یہ جب وہ بولنے پڑتا ہے تو پتہ چلتا ہے یار یہ بیچارہ تو پاگل ہے. بولنے سے اس کی ساری صفات ختم ہو جاتے ہیں. بولنے کا انداز کچھ اور ہو تو لوگ کہتے ہیں پاگل ہے. نہیں سن رہا، اوہ ہو یار اس کے کان تو کام نہیں کر رہے. اچھا بیچارے کی آنکھیں تو بڑی نظر آ رہی ہے لیکن یہ بیچارہ آنکھوں سے کچھ دیکھ نہیں رہا. اس طرح کی اس سے جب باتیں لگتی ہے تو یہ صفات لازمہ کی بناوٹ کا نقصان ہے. جب صفات لازمہ اس کے اندر خراب ہو جائیں تو وہ بگڑ جاتا ہے. وہ اتنا نیچے گر جاتا ہے کہ کوئی اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. حروف کا بھی یہی حال ہے. جب تک ہم اس کے اندر صفات لازمہ کی ادا کی پرواہ نہیں کریں گے تو وہ بہت نیچے گر جاتے ہیں. تو پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. اس سے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے. اور یہ 17 یہ پھر دو قسم کے ہیں، متضادہ اور غیر متضادہ. متضادہ صفات 10 ہیں، غیر متضادہ 7 ہیں. اتنی بات آج یہاں سیکھ لیا، آگے انشاءاللہ میں پڑھاؤں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.